الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، اس سال کے ماہ مبارک کے آخری عشرے کے 3 دن گزر چکے۔ آج 23واں روزہ ہے، لیکن ابھی 7 دن باقی ہیں، اور اس ماہ مبارک کی جو عظمت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے میں نے گفتگو کی تھی رمضان سے متصلاً قبل کے جمعے میں۔ واقعتاً مبارکباد اور تہنیت کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں دن کا روزہ تقوی کے ساتھ، پورے احساس تقوی کے ساتھ، کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جاؤ، کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو جاؤں، میری زبان سے نامناسب الفاظ نہ نکل جائیں، یہ احتیاط اگر دل میں موجود ہے تو تقوی ہے۔ اور جیسا کہ تفصیلاً بیان ہو چکا کہ روزے کی اصل مقصد، اس کی اصل غرض و غایت، اس کی اصل حکمت وہ تقوی۔ اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کو بھی بھوکا اور پیاسا رکھنے سے کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، معاذ اللہ۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تقوی کے منافی ہیں نا، تو اللہ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص صبح سے شام تک، رات تک بھوکا پیاسا رہے۔ آج میرے پیش نظر قند مکرر کہتے ہیں اس شے کو جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو میرا تو یہ معمول رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین خطبہ، بڑا عظیم خطبہ، جس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کی مدحت ہے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی عظمت صرف اسی پر آشکارا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، کسی جوہر یا کسی بھی قیمتی پتھر یا ہیرے کی پہچان جو ہے وہ جوہری کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے اگر وہ شے پیش کی جائے تو ہم تو اسے کانچ کا ایک ٹکڑا سمجھیں گے۔ تو واقعتاً اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس قرآن حکیم کی جو اصل عظمت ہے وہ آشکار ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر یہ قرآن نازل ہوا۔ تو یہ حدیث بڑی طویل ہے، لیکن یہ کہ کوشش کروں گا کہ آج ہی کا جو ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اس کی تکمیل کر لیں۔ اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بغیر کوئی اور مزید وقت صرف کیے ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد آیا ہو کہ رمضان سے پہلے کا جو جمعہ جو مجھے موقع ملا تھا آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا، تو اس میں بھی ہم نے ایک طویل حدیث کا مطالعہ کیا تھا۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، صرف وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے ابتدائی الفاظ تھے
یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے لوگو، تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے جو بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی برکتوں اور سعادتوں کا حامل ہے. اور اس ماہ مبارک میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اس پوری حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، تو آج بھی انشاءاللہ ایک اور حدیث ہمارے زیر مطالعہ آئے گی جس میں عظمت قرآن ہم پر انشاءاللہ آشکار ہوگی. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. الفاظ ایسے ہیں کہ عام طور پر احادیث ہوتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا. لیکن یہاں یہ جو اضافی الفاظ آئے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت علی اس محفل میں موجود تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ امتحان کو، آزمائش کو، ابتلا کو، جس میں کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے. کسوٹی کو بھی کہتے ہیں. اگر کوئی سنیارہ جو ہے وہ کسی پتھر کے اوپر رگڑ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس سے جو دھات مجھے پیش کی گئی ہے سونے کی شکل کی، آیا خالص ہے یا نہیں، تو وہ کسوٹی یا کسوٹی کہلاتی ہے. تو حضور نے فرمایا عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے، کوئی ابتلا ہے جس میں سے تمہیں گزارا جائے گا. اب یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ جو حضور کے سامنے لوگ موجود تھے صرف وہی اس فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا، بلکہ آپ کے بعد آنے والی پورا دور جو ہے قیامت تک کا لیے، اس میں بہت سے فتنے ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے. آج کل بھی امت مسلمہ جس فتنے سے گزر رہی ہے، آپ حضرات کو خوب علم ہے جو کچھ گزر رہا ہے غزہ کے رہنے والوں پر، فلسطین پر، اور جس طرح کی جسے آپ کہیے درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے امریکہ، اور مسلمان ممالک کو جو ہے باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایران پر جو اس کا حملہ ہوا ہے، اسی طرح اس کے عزائم جو ہے وہ تو گریٹر اسرائیل جو ہے اس کے پیش نظر ہے، ہدف اول اس کا وہی ہے. بہرحال دوسری طرف بات نکل جائے گی، ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے یہ سوال پیش کیا یا عرض کی کہ اس فتنے سے نکلنے کی شکل کیا ہوگی. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کا کوئی آیا حل ہے یا نہیں، اس کی شکل کیا ہوگی. یہاں بھی ذرا تھوڑا سا لحظہ بھر توقف کر کے یہ سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال وہ کیا ہے جو خالصتاً عملی سوال ہے. حالانکہ میں اور آپ اگر موجود ہوتے تو ہم پہلا سوال کہتے وہ فتنہ کب آئے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوں گے، اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، سپین کیا ہوگا. اس کے اندر کوئی شے عمل کی نہیں ہے، صرف معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیے، جتنا چاہے کر لیں. یہ سوالات در سوال کرنا جو ہے وہ صرف علم میں اضافے کے لیے ہے نا. حضرت علی نے کوئی سوال اور نہیں کیا کہ حضور وہ فتنہ کب آئے گا، کتنے عرصے وہ جاری رہے گا، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہو جائیں گے، اور کیا کچھ اس کی علامات ہوں گی. کوئی سوال نہیں، خالصتاً عملی سوال. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس فتنے سے مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ. جو حضرات بھی سعودی عرب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا شاہراہوں کے اوپر ایگزٹ اور ساتھ ہی المخرج بھی لکھا ہوتا ہے. گویا کہ کہیں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ وہ مخرج لیں گے تو اپنی منزل تک پہنچیں گے. تو نکلنے کا راستہ، اس سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہوگی؟ قال کتاب اللہ. اب یہاں سے وہ مدحت شروع ہو رہی ہے قرآن کریم کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا. قال کتاب اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا
اس فتنے سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو اس کی صرف ایک شکل ہے، وہ اللہ کی کتاب۔ یہ جو عظیم ترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم تک پہنچایا، اسے اگر اب ہادی اور رہنما بناؤ گے، اس پر عمل کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایات پر اگر پوری طرح جازم رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس فتنے سے بچا لے گا۔ قال کتاب اللہ، حضور نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو تمہیں اس فتنے سے بچا سکتی ہے۔ یہ وہ مضبوط کڑا ہے، العروۃ الوثقی، مضبوط کنڈا، کہ جس کے ساتھ تمہارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اسی درجے میں تم محفوظ رہو گے اس فتنے سے۔ اب آگے دیکھیے پورے خطبے کے اندر تین جو ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تھا نا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ کا کلام ہے جو حضور پر نازل ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ارشادات ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی حد درجے جامع، جوامع الکلم۔ تو یہ خطبہ جو ہے اس کا شاہکار ہے کہ تین جو ہے اس کے آپ کو چھوٹے چھوٹے چنکس ملیں گے فقروں میں، جس میں خطبہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کی کتاب وہ ہے کہ جس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات و واقعات موجود، جو تمہارے لیے بطور نشان عبرت ہیں۔ قرآن کی مکی صورتوں میں آپ کو بکثرت واقعات مل جائیں گے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، جن قوموں کی طرف بھیجے گئے، عاد کی قوم، اپنے زمانے کی بڑی مہذب قوم، صالح کی قوم، اور اس کے علاوہ کتنی اور قوموں کا ذکر موجود ہے۔ فیہ خبر ما بعدک فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے حالات اور خبریں موجود ہیں اس قرآن میں۔ اس لیے تاکہ تمہارے سامنے ایک آئینہ نصب رہے کہ جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہوئے ہیں رسول کے آنے کے بعد، نبی کے بھیجے جانے کے بعد، اور انہوں نے نبی کی بات پر کان نہیں دھرا، اور اللہ کے رسول جو تھے ان کی باتوں کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی اسے اہمیت نہیں دی، تو ان کا جو انجام ہوا تمہیں مکی صورتوں میں مل جائے گا۔ تم سے پہلے جو واقعات ہو چکے ان کا ذکر موجود، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد آنے والے جو حالات ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور واقع یہ ہے کہ قرآن حکیم کا اگر آپ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ یہاں کیا میسج ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا رہا ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں ہمارا ذکر ہے۔ بہت سے مقامات معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ ہدایت تو آج کے دور کے لیے ہے، تو تم سے پہلے اقوام جو ہو گزری ان کی باتیں بھی موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والے جو حالات ہوں گے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں اس میں فیصلہ کن بات اس قرآن میں موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، جبکہ ابھی اجتماعیت بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوئی تھی، آئندہ آنے والے دور کے اندر تو ہماری معیشت ہے، ہماری معاش ہے، اور بہت سے اعتبارات سے بہت فرق پیدا ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال فیصلہ کن بات تو قرآن کی تھی نا۔ جب ہم مانتے ہیں یہ کلام ہمارے خالق کا ہے، ہمارے رب کا ہے، ہمارے مالک کا ہے، تو ظاہر ہے کہ فیصلہ تو وہی ہوگا۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے اس میں فیصلہ ہوا ہے قرآن کی بنیاد پر۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ فیصلہ کن کلام ہے، کلام ہے اللہ کا، فیصلہ کن کلام، قول فصل ہے، یہ کوئی معاذ اللہ یاوا گوئی نہیں ہے، کوئی لغویات نہیں ہے،
کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے. وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن. سورہ حاقہ میں فرمایا گیا اس قرآن کے بارے میں کیا تم سمجھتے ہو؟ یہ شاعری ہے، یہ کہانت ہے، کوئی یاوہ گوئی ہے؟ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ہزلیات میں آتی ہو. یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. جھنجھوڑ دینے والے الفاظ ہیں. جس شخص نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کیا، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کر رکھ دے گا. قاف سین اور میم کسی شے کو بالکل چورا چورا کر دینا، پیس کر رکھ دینا. پہلے زمانے میں ہماری بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی جو مسالے کے جو آج تو چونکہ گرائنڈرز آ گئے وہ بھی جسے آپ کہیے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، لیکن کوٹ کوٹ کر جو ہے کسی کو چورا چورا کر دینا. جرم کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ کہ انہوں نے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کیا. جس نے ترک کر دیا قرآن کو، من ترکہ من جبار. جبار کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص کے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا ہو. اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پس پشت، میری رائے، میرا فلسفہ، میری منطق، میرا عقول، وہ ہے جو میری ترجیح رہے گی. یہ ہے اصل میں انسان کے اندر کوئی ایسی جسے آپ کہیے بد صفت پیدا ہو جائے تو جو شخص اس میں مبتلا ہو کر قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کرتا ہے، قرآن کی رہنمائی پر عمل نہیں کرتا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اسے پیس کر رکھ دے گا. اب یہاں پیسا جانا جو ہے آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. عذاب کی جن نوعیتوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا، اگر اللہ کا کلام مانتے ہیں تو بات بالکل سچ ہے جو کہی گئی، اس میں کوئی بات مبالغہ نہیں ہے، کوئی شے زائد نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. جس شخص نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، ترک کیا. یہاں نوٹ کر لیجئے، وہ بارہا آپ کو الفاظ سنائے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ جب سیر مالٹا تھے، جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو آ کر جو انہوں نے خطبات دیے ہیں اور جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی کہا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کیوں ذلت اور رسوائی اور نکبت سے جو ہے دوچار ہے، تو اس کا صرف ایک سبب مجھے نہ سمجھ میں آیا، اور وہ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کر لینا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے، عبرت آموزی کے لیے، نصیحت کے لیے بہت سہل اور آسان کر دیا تھا. اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اردو زبان کے الفابیٹس 90% وہ ہیں جو عربی کے الفابیٹس ہیں. ہم کوئی جملہ نہیں بول سکتے کہ جس میں عربی کے الفاظ ہم استعمال نہ کریں. تو ہمارے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے. خاص طور پر یہ جو جملہ حضور کا اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. اور جو شخص بھی ہدایت اور رہنمائی کا طالب ہے کتاب اللہ سے ورے ورے، اسے بائی پاس کرتے ہوئے، حالانکہ اس کے پاس تو یہ ابدی ہدایت نامہ موجود ہے نا، لیکن اس کو وہ درخور اطلاع نہیں سمجھتا، بلکہ متوجہ ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف. ہمیں گویا کہ کشکول آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو، ہمیں رہنمائی تم سے چاہیے. ہمارا معاشی نظام کیسا ہو، ہمیں قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سروکار نہیں. تمہاری معیشت بڑی کامیاب چل رہی ہے، ہمیں کچھ گر بتاؤ، کوئی راز بتاؤ. ہم رہنمائی کے طالب ہیں تم سے. تو جہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ جس نے قرآن حکیم کو ترک کر دیا اپنی بدبختی کی بنیاد پر، اپنی سخت
دلی کی بنیاد پر تو اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. وہیں آگے فرمایا اور جس شخص نے ہدایت کا جو شخص طالب ہوا قرآن کے سوا کہیں اور سے تو اللہ تعالیٰ تو اسے گمراہ کر دے گا. الہدا تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدا قرآن حکیم ھدی للمتقین. قرآن سے استفادہ یا رہنمائی اور اس پر عمل پیرا ہونے کا صرف انہی لوگوں کا اختیار ہوگا, انہی کا حق ہوگا کہ جن کے اندر کوئی پیاس اور تڑپ اور طلب تو موجود ہو نا قرآن کی, کوئی محبت تو ہو. تو متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور ساتھ وہ لوگ کہ جو تمام نوع انسانی ھدی للناس بھی ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. اب دیکھیے آگے پھر وہی تین جملے چھوٹے چھوٹے مل کر گویا کہ ایک بڑا جسے آپ کہیے کہ بریکٹ بن جاتی ہے. هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. یہ قرآن ہے کہ جو حبل اللہ المتین ہے, وہ رسی کے جو بڑی مضبوط. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, 103 نمبر آیت. وہاں حبل اللہ کا ذکر کیا گیا, اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, باہم متفرق نہ ہونا. اس حدیث نے آ کر واضح کر دیا اگر وہاں کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حبل اللہ کا ترجمہ تو اللہ کی رسی ہے, مراد کیا ہے, تو یہاں حضور نے فرما دیا ہوا حبل اللہ المتین, یہ قرآن ہے وہ رسی جو بڑی مضبوط ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ, اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. حبل اللہ ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم, اور اس میں ذکر ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, تذکرہ. قرآن اپنے آپ کو تذکرہ کہتا ہے, کلا انہا تذکرہ, یہ تو یاد دہانی ہے, بار بار ریپیٹڈلی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, قرآن حکیم میں کتنی ہی باتوں کو ہم نے بار بار ریپیٹڈلی نئے نئے انداز میں پیش کیا تاکہ تم کوئی عقل سے کام لو, کچھ آگے بڑھ سکو. تو وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ, یہ وہ ذکر ہے, وہ موعظت ہے, وہ یاد دہانی ہے جو بڑی حکمت بھری ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, اور یہ قرآن وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے. تمام حضرات کے ذہن میں سورہ فاتحہ یقیناً آ گئی ہوگی. سورہ فاتحہ اصلاً ایک بہت جامع بہت خوبصورت دعا ہے. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الی آخر الالفاظ. اے پروردگار ہم تجھ سے طالب رہنمائی کے, ہمیں ہدایت کے رستے پر گامزن فرما دے, ہماری رہنمائی فرما, ہمیں چلا ہدایت کے رستے پر, اور اس ہدایت کے رستے پر چلاتے ہوئے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے. منزل ما کبریاست, اس دین میں بھی اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو اور آخرت میں بھی کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم هو الذی لا تضیع به الاہواء. یہ کلام وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بندگی سے آزاد ہو جاتا ہے. جس کے دل میں قرآن موجود ہو, قرآن کا اصل میسج اس پر واضح ہو چکا ہو, وہ جانتا ہو کہ میرا رب ہر آن ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ جانتے بوجھتے کسی گناہ کا مرتکب ہوگا؟ خواہشات نفس میں بہت سی بیسک اینیمل انسٹنکٹس بھی ہیں. وہ نفسانی خواہشات کے وہ منہ زور گھوڑے کہ جس کو لگام دینا کوئی آسان کام نہیں. قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام نفسانی جو خواہشات کے حملے اس سے محفوظ رکھے گا. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ,
اور مختلف علاقوں کے رہنے والے مختلف زبانیں بولتے ہیں. زبانوں کے اندر جو تنوع ہے، جو تفرق ہے، جو فرق موجود ہے، اس کی وجہ سے قرآن حکیم کے جو بھی مفاہیم ہیں اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. التباس. یہودیوں کا یہ طرز عمل رہتا تھا کہ جب بھی وہ کبھی تورات کی تلاوت کرتے تھے یا کوئی آواز جو ہے وہ ان کی زبان سے کچھ آیات نکلتی تھی تو اس طرح لوچدار انداز میں یہ زبان کو موڑ کر کچھ کہتے تھے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا. گارنٹی دی گئی کہ قرآن حکیم کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا، التباس نہیں ہو سکتا. ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. اور یہ قرآن وہ شے ہے کہ جس سے علماء کبھی زیری محسوس نہیں کریں گے. آج بھی دیکھ لیجئے قرآن حکیم کی تفاسیر لکھنے والے ہزاروں میں تعداد ہے. آگے آ جائیں گے وہ الفاظ، لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو علماء قرآن حکیم پر غور و فکر کرتے رہیں گے، غوطہ زنی کرتے رہیں گے، اس کی حکمت کے موتی برآمد کرتے رہیں گے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. علامہ اقبال نے فرمایا ایک تذکر بالقرآن ہے، ایک تدبر قرآن ہے. قرآن کی گہرائی میں اتر کر حکمت کے موتی برآمد کرنا یہ تدبر قرآن ہے. اور قرآن حکیم کا اصل میسج اور پیغام جو ہے اس کی سطح پر موجود ہے، تیر رہا ہے. یہ تذکر بالقرآن ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 5 مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، 4 یا 5 مرتبہ سورہ قمر کے اندر کہ ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی، عبرت آموزی، نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا. تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ تو ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا کہ جن کی اپنی مادری زبان اردو اور عربی میں کوئی زیادہ فرق ہے ہی نہیں. ذرا تھوڑی سی محنت کر کے اب عربی کی بنیادی تعلیم اگر حاصل کرنے تو قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے اس کا 80% حصہ وہ ہے کہ جو آپ کو خود بخود سمجھ میں آتا چلا جائے گا. بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بہرحال ویکیبلری جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کہ جو انسان عام انسان جو ہے اس تک جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کرتا، لیکن اکثر و بیشتر حصہ. تو ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اور بار بار کے پڑھنے سے قرآن حکیم کے پڑھنے والے پر کبھی کوئی بوریت اور اکتاہٹ طاری نہیں ہوتی. کتنے ہی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تلاوت قرآن کا روزانہ ان کا معمول ہے. روزانہ کا 1 پارہ ہے، آدھا پارہ ہے، چند رکوع ہیں. ان سے پوچھ کر دیکھیے کبھی کیا کوئی بوسیدہ پن طاری ہوا تم پر؟ دنیا کی کوئی اور کیسی کتاب موجود نہیں جسے آپ 1 یا 2 بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اسے پڑھنے کی طرف آپ کی طبیعت آمادہ ہو. یہ قرآن حکیم کے اعجاز میں سے ہے. ولا یخرق عن کثرت الرد. بار بار کا پڑھنا اس کی وجہ سے کوئی اکتاہٹ یا کوئی بوریت قائم جو ہے انسان پر طاری نہیں ہوتی. ولا تنقضی عجائبہ. اور قرآن وہ کلام ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر آنے والا دور جو ہے اس میں محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ بات آج سے 100-200 سال پہلے اتنی واضح نہیں تھی جو آج مجھ پر واضح ہوئی. ہماری سائنس بھی تو ترقی کر رہی ہے نا. سورہ واقعہ کا جو آخری رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اس معنی میں کہ یہاں مراد کیا ہے. یقین تھا جو اللہ نے فرمایا بالکل صحیح ہے. کائنات میں ایسے گوشے ایسی جگہ موجود ہوں گی جہاں یہ ستارے جا کر کالعدم ہو جاتے ہیں، نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہماری بڑی پاورفل ٹیلیسکوپس نے ہم پر یہ بات واضح کر دی کہ کائنات میں بڑے بڑے بلیک ہولز موجود ہیں جن میں ستارے نہیں، پوری پوری گلیکسیز جا کر اس کے اندر نسیم منسیہ ہو جاتی ہیں. تو قرآن کے اس بات کے
جسے آپ کہیے کہ جس تہ تک آج پہنچتے ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علم میں جیسے جیسے انسان آگے پڑھے گا، جیسے جیسے اسے گہرائی حاصل ہوگی، اللہ کی خشیت اس پر طاری ہوگی۔ اگرچہ یہاں مراد ہے خشیت وہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی خلاقیت، اللہ نے جو اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا تو کیسی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب بھی ہمارے علم میں نہیں۔ 7 آسمانوں کا تصور آج ہمارے ذہن میں نہیں آتا، لیکن آنے والا دور ممکن ہے ہمیں معلوم ہو کہ یہاں یہ مراد تھا۔ تو وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، اور یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے جب اس کو سنا تھا تو وہ بے ساختہ یہ پکار اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ یہ واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف سے واپس آ رہے تھے مکے کی طرف، تو وادی نخلہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ غالباً نماز فجر کا وقت تھا کہ حضور جو ہے بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے، تو جنوں کا ایک گروہ یا ان کی جماعت اوپر سے گزری، وہ اس نے نیچے اترے ہیں اور اتر کر بہت مؤدب ہو کر اس قرآن کو سنا، اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر یہ کہا کہ آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، بڑا انوکھا کلام، انا سمعنا قرآنا عجبا، بہت انوکھی بات، انوکھا کلام، اور وہ کلام کے جو ہدایت کی طرف، رشد کی طرف، فوز و فلاح کی طرف بلا رہا تھا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور یہی جنات تھے جو پھر اپنی قوم کے لیے داعی بن کر کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلانے والے قرآن کی طرف۔ من قال به صدق، اب یہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس میں پھر وہی 3، بلکہ یہاں ایڈیشنل ایک چیز اور بھی ہے، جیسے ہم نے پہلے 3 جملوں کے جو ہے بہت ہی خوبصورت قطعات پڑھے ہیں، اسی طرح یہاں 3 ہے اور اس پر مور اوور چوتھا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا من قال به صدق، جس شخص نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ کلام کس کا ہے؟ رب کائنات کا ہے نا۔ ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اصل قول فصل یہ ہے، فیصلہ کن کلام ہے۔ جس نے اس کی بنیاد پر بات کی ہے تو قرآن سرٹیفائی کرتا ہے اس نے سچ کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے اپنے بارے میں کہ بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہی تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ دل کے اندر ٹیڑھ موجود تھی۔ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں ذکر کیا گیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اس کلام اللہ کے اندر وہ باتیں موجود ہیں جو بڑی محکم ہیں، ٹھوس ہیں، جامد ہیں، دین کا بنیادی سٹرکچر موجود ہے، اور کچھ ایسے مشتبہات بھی ہیں کہ جس میں اگر انسان کہیں، جسے آپ کے غلطوں بیچا ہو گیا تو گمراہی تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، مرض ہے، کوئی بیماری ہے، وہ ان مقامات کو فوکس کرتے ہیں جو مشتبہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآن کی ان مقامات کو فوکس کر کے، اور اس کے ذریعے گمراہی بھی پھیلاتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے اصول اور مبادیات کی۔ من قال به صدق، جس نے بات کی قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا۔ من عمل به اجرا، دوسری بات، اور جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ اجرا کے معنی کیا ہے؟ وہ اجر دے دیا گیا، محفوظ، جس نے قرآن پر عمل کیا۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلًا، اور جس شخص نے فیصلہ کیا قرآن کی ہدایت کے مطابق اس نے عدل سے کام لیا۔ وہ ہے عدل کرنے والا جس نے قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ من قال به صدق، من عمل به اجرا، ومن حکم به عدلا، اور چوتھی، اور جسے میں مور اوور کہہ رہا ہوں، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص بھی قرآن کی طرف بلانے والا بن گیا، داعی الی القرآن بن گیا، قرآن کی طرف دعوت دینے والا، لوگوں کو راغب کرنے والا، قرآن کے علم کو پھیلانے والا،
اس کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہدی الی صراط مستقیم، بشرطے کہ ریاکاری مقصود نہ ہو، اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو علامہ کہلانا مقصود نہ ہو، وفاداری ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اخلاص اندر موجود ہو، اور لوگوں کا وہ قرآن کی طرف بلانے والا ہو، داعی القرآن ہو، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص بھی قرآن کی طرف دعوت دینے والا بن گیا تو اس کی تو گویا کہ رہنمائی کر دی گئی، اسے صراط مستقیم پر اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے کہ چلا دیا گیا۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو کتب احادیث میں سے 3 ہیں جن میں موجود، مسند احمد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے امام بہقی کی جو کتاب ہے اس کے اندر ترمذی میں موجود ہے۔ تو یہ واقعتاً جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، یہ بہترین بہت خوبصورت خطبہ ہے، مدحت ہے قرآن حکیم کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔